الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أصلح لنا نيتنا. آمين يا رب العالمين. آپ سبھی کا اس دورہ قرآن کلاس میں استقبال ہے. ہمارا نواں پارہ چالو ہے، جز 9 سٹارٹ ہے، اور اس میں ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 181 تک کمپلیٹ کر چکے ہیں. آج انشاءاللہ سورہ اعراف کی 182 آیت سے سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی موجود ہوتی ہے جو حق کی طرف راہ بتاتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف کی بات کہتی رہتی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا جان بھی نہ پائیں گے، ایسی جگہ سے ہم دھیرے دھیرے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیں گے اور ان کو ڈھیل دے کر پکڑوں گا، بے شک میرا دعویٰ بہت پکا ہے. بے شک یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح سے قوموں کو جو ہے مہلت دیتا ہے، اور جب اس کی مشیت معجزہ کی ہوتی ہے تو پھر کوئی اس سے بچانے پر قادر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی تدبیر جو ہے بڑی مضبوط ہے، بہت سخت ہے. معجزہ کرنے کی ہوتی ہے تو کوئی اسے بچانے پر قادر نہیں ہو سکتا. پڑھیے بیٹا. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. آواز نہیں آ رہی ہے ہمیں. آنٹی آواز نہیں آ رہی؟ ہاں باقی لوگوں کو آ رہی ہے کہ سر چیک کرو بیٹے. ہماری آ رہی ہے جی آپ کو؟ آنٹی آواز آ رہی ہے. جی 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 آواز اچھے سے آ رہی ہے الحمدللہ. ہاں ہماری بھی آ رہی نا. جی 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 سب آنٹی کی آ رہی ہے الحمدللہ. الحمدللہ. یہ صفا کی ہمیں نہیں آ رہی ہے، ایک دم کم آ رہی ہے. ابھی آنٹی زور سے ہے، برابر ہے؟ ہاں بیٹے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی پڑھیے. عالیہ باجی برابر ہے؟ جی باجی اب آپ کی تو ہے ہی آواز برابر الحمدللہ. جی جی ٹھیک ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. کیا دھیان نہیں کیا انہوں نے کہ ان کے صاحب کو دیوانگی نہیں، بلکہ وہ تو ان کے آگے آنے والی مصیبت سے صاف صاف ڈر سنانے والے ہیں. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا انتظام اور اللہ نے جو چیزیں پیدا کر رکھی ہیں، کیا اس کی طرف ان کی نگاہ اب تک نہیں گئی، اور کیا ان کا دھیان اس بات پر نہیں گیا کہ ان کا آخری وقت قریب آ گیا ہے. اب یہ لوگ اس کلام کے بعد پھر کس بات پر مان کر دیں گے. جس کو اللہ نے راستے سے دور پھینک دیا، اس کو ہدایت پر لانا کسی کے بس کی بات نہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ نے ان کی شرارتوں میں بہکنے بھٹکنے کو ڈھیل دے کر چھوڑا ہے. صحیح. یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ جس سے قرآن اللہ سبحانہ نے نازل کر دی اور اس کے بعد جو ہے اس کی آیتیں اتنی صاف صاف بیان کی ہیں، ایک ایک بات کئی بار بتائی گئی ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو مطلب اس سے بڑھ کر اور پھر کون سی چیز ان پر اثر کر سکتی ہے. پڑھیے بیٹے.
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. तुमसे सवाल करते हैं कि कयामत की वह खास घड़ी कब आने वाली है। तुम कह दो कि इसका इल्म तो सिर्फ मेरे रब को है। कयामत का जलाल और उसके वक्त को जाहिर करना अल्लाह के सिवा किसी किसी के बस की बात नहीं। आसमान और जमीन में बड़ा भारी हादसा होगा और तुम पर यह अचानक टूट पड़ेगी। आपसे इस तरह पूछते हैं कि जैसे आप उसका वक्त तलाश करने में लगे हो। आप कह दो कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन अक्सर लोग समझते नहीं। आप फरमा दीजिए कि अल्लाह जो चाहे वही होकर रहता है। मैं तो अपने नफे नुकसान का मुख्तार भी नहीं। अगर मैं गैब जान लिया करता तो यूं कहता कि मैं सब साफ नफा समेट लेता और कोई तकलीफ मुझे पहुंच ना पाती। मैं तो ईमान वालों को डर और खुशी सुनाने वाला हूँ। यहाँ पर ये है कि जो क़यामत है, क़यामत के मुतालिक जो सवाल करते हैं, तो क़यामत अचानक कभी भी किसी वक्त भी आ सकती है। अल्लाह ताला ने इसका इल्म किसी को नहीं दिया है। यानी ये जो सारी कायनात उस वक्त क्या होगी, धर्म बरम हो जाएगी और पूरी जो दुनिया है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन इसका इल्म कि वो कब आएगी, यानी कब क़यामत वाकई, तो उसका फिक्स वक्त ऐसा किसी को बताना, ये जो है किसी फरिश्ते को है इसका इल्म, ना ही किसी नबी को। अल्लाह के सिवा इसका इल्म किसी के पास नहीं है। और जब अल्लाह चाहेगा तभी क़यामत आएगी। और इसके दूसरे मानी है कि आसमान और जमीन वालों पर भी ये भारी होगी। बेशक जब क़यामत आएगी तो हर चीज जो है पूरी खत्म हो जाएगी। और ये जो है हफीउन है, इसके माने क्या है कि पीछे पड़कर सवाल करना ना। इतना पीछे पड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पीछे, तो क्या क़यामत के बारे में इस तरह सवाल करते हैं जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के पीछे पड़कर किसी भी तरह से इस बात का इल्म हासिल कर लेंगे और उनको बता देंगे कि क़यामत कब आएगी। इस तरह की बेवकूफ़ों की तरह बातें किया करते हैं। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म खास और खास अल्लाह ही के पास है। पढ़िए बेटा। هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. वही वही है जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा भी बना दिया ताकि उनको तस्कीन और राहत मिले। फिर जब मर्द ने अपनी बीवी को पहलू में लिया तो उसे हल्का सा हमल रह गया जिसे लेकर वह चलती फिरती रही। फिर जब बोझल हुई तो दोनों अपने रब से दुआ करने लगे कि अगर हमको भला चंगा बेटा अता करेगा तो हम तेरा शुक्र अदा करते रहेंगे। फिर जब अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल रखी और इन्हें भला बेटा अता किया तो उसकी दी हुई चीज में दूसरों को शरीक बनाने लगे। अल्लाह तो बहुत ही बुलंद व आला है इनके शिर्क से। क्या ऐसों को अल्लाह का शरीक बनाते हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते बल्कि खुद ही पैदा किए जाते हैं और वे इनकी किसी तरह की मदद भी नहीं कर सकते और बेचारे खुद अपनी मदद भी नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर इसके पहली वाली आयत में जो है आखिर में ये बताया कि तुम्हें हजराने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सिर्फ डराने और जो ईमान लाए, यानी जो बंदा ईमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हर एक को ही दावत दी और फिर बस जो नेक और सौले लोग थे वही ईमान लाए। और जो ये क़यामत के बारे में पूछते हैं तो आपको इसका इल्म नहीं है, इससे
یہ بات واضح ہوگی کہ آپ کچھ عالم الغیب نہیں تھے. عالم الغیب یعنی صرف اللہ ہی کی ذات ہے. اور ظلم اور جہالت کی انتہا یہ کہ اس کے باوجود بھی اہل بدعت کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود عالم الغیب باور کراتے ہیں. حالانکہ بعض جنگوں میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو وہ حفاظت کرتے اس کی. آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا. حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی تو بھی آپ پورا 1 مہینہ سخت بے چین رہے, نہایت پریشان رہے. اور پھر ایک یہودی عورت نے آپ کو زہر کھلا دیا کھانے میں. پتہ ہوتا تو نہیں تناول فرماتے. لیکن یہاں تک کہ جو صحابہ جنہوں نے کھایا ان کی وفات ہو گئی, اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر اس زہر کے اثر میں ان کو تکلیف ہوتی رہی. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تو انہیں یہ تکلیف نہیں پہنچتی, لیکن پھر بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کو غیب کا علم ہے. آگے کی آیت میں فرما رہا ہے کہ اللہ ہی جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے بھی کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے, تمہاری جنس ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو, اور تمہارے درمیان اس نے پیار و محبت رکھ دی. یعنی اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے جذبات اور کشش رکھی ہے. فطرت کے تقاضے وہ جوڑا بن کر پورا کرتے ہیں. ایک جب ان کی نکاح ہو جاتا ہے تو ان کی جو قربت اور ان کے قرب و انس سے جو انہیں باہمی پیار و محبت سے جو انہیں اولاد ہوتی ہے, وہ جو ہے اس طرح کی محبت اور اس طرح کا پیار اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. اور ان کے پیار سے جو نسل انسانی آگے بڑھتی ہے, جیسے کہ ایک زوج میاں بیوی کے ملنے سے, ان کے ہم بستری کرنے سے انہیں جیسے حمل ٹھہر جاتا ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ نطفے سے ایک نطفہ آدمی کا جو اس کے رحم میں جاتا ہے, رحم مادر میں, تو اس سے علقہ بنتا ہے, اور علقہ سے مضغہ بننے تک حمل جیسے خفیف ٹھہر جاتا ہے. محسوس بھی نہیں ہوتا عورت کو, اس وقت تک زیادہ گرانی بھی نہیں گزرتی. لیکن بعد میں جو ہے جیسے جیسے بڑھتے جاتے ہیں, مہینہ بچہ بڑھتا جاتا ہے تو بوجھل ہونے لگتی ہے, تو اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو جو ولادت کا وقت قریب آتا جاتا ہے, والدین کے دل میں کیا ہوتا ہے, خطرات کہ پتہ نہیں کیا ہوگا نا, اس طرح کے وہم پیدا ہونے لگتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں, اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے صحیح و سالم نیک اور صالح اولاد عطا فرما, یعنی کوئی پرابلم نہ ہو, کچھ ایشو نہ ہو. اس طرح کی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا کہ صحیح ڈیلیوری ہو جائے, نارمل ڈیلیوری ہو, اس طرح کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے کہ ان دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے اور بچہ صحیح سالم پیدا ہو جاتا ہے, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, اللہ کو بھول جاتے ہیں. اور اللہ کو بھول کر وہ کسی اور جو پھر سے شرک کرنے لگتے ہیں. یعنی بچے کا نام ہی ایسا رکھتے ہیں, امام بخش, پیرا داتا, اس طرح کے نا, بندہ علی, اس طرح کے اظہار, جیسے کہ انہوں نے دیا, یہ بچہ دیا اللہ نے, لیکن پھر وہ ان کے شکر گزار ہو جاتے ہیں جن کو وہ جس کی وہ عبادت کرتے ہیں, اور اپنے اسی عقیدے کا اظہار کر کے وہ بچوں کو بھی وہ قبر پر لے کر جاتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے یہ بچہ ہوا. تو اس طرح کے غلط ان کے جو عقیدے جو ہے نا وہ رہتے ہی ہیں, کتنی بھی اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں مرادیں پوری کرتا ہے تو وہ پھر سے پلٹ جاتے ہیں. یہی ان لوگوں کی یہاں پر بتائی کہ کس طرح کے لوگ ہیں. اللہ کی دعا, اللہ سے دعا کرتے ہیں, جب اللہ دعا قبول کرتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. پڑھیے بیٹے. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. اگر تم ان کو راستے پر بلاؤ تو تمہارے ساتھ بھی نہیں آ سکتے. پھر ان سے دعا کرو یا نہ کرو, پکارو یا چپ رہو, دونوں برابر ہے. اللہ کے سوا جسے بھی تم پکارو گے وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں. پھر بھی ان کو دعا کر کے پکارو تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ تمہاری دعا سن کر فریاد کو پہنچ جائے. اگر تم سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ.
کیا ان کے پاؤں ہیں جو چل کر آئیں گے، یا ہاتھ ہیں کہ کسی کو پکڑ سکے، یا آنکھیں ہیں کہ دیکھ سکے، یا کان ہیں کہ سن لے؟ آپ کہہ دو کہ یہ سب کچھ ہے، تو پھر تم اپنے شریکوں کو دعا کر کے بلا لو، اور مجھے اس اچانک حملے سے سنبھلنے کی مہلت اور اطلاع بھی مت دینا، اور مجھ پر ٹوٹ پڑو، اور تم اور تمہارے شریک مل کر بغیر انتظار کے مجھ پر دھاوا بول دو۔ ٹھیک ہے، ہوں یعنی اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو، بلا شبہ وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں۔ یعنی جب وہ زندہ تھے تم لوگوں نے کیا کیا، تم نے خود ان سے زیادہ کامل ہو، اب وہ دیکھ نہیں سکتے، تم بھی دیکھتے، تم تو دیکھ سکتے ہو، تم نے تو ان لوگوں کو جو گزر گئے ان کو تم لوگوں نے اپنا معبود بنا لیا، وہ تو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں اور کسی کی بات بھی نہیں سمجھ سکتے، اور تم سمجھتے ہو اور وہ تو جواب نہیں دے سکتے جبکہ تم جواب دے سکتے ہو۔ اسے معلوم ہوا کہ مشرکین جن کی مورتیاں بنا کر پوجتے تھے وہ بھی پہلے اللہ کے بندے ہی تھے۔ یعنی انسان جو ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو 5 بتوں کی بابت صحیح بخاری میں اس طرح کی صراحت موجود ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے جن کے گزرنے کے بعد ان لوگوں نے ان کے معبود بنا لیے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یعنی جیسے کہ مرنے کے ساتھ ہی جیسے دیکھنے، سننے، سمجھنے اور چلنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اب ان کی طرف منسوب یا تو پتھر، لکڑی کی خود تراشیدہ مورتیاں جو ہیں، یا گنبد، آستانے ہیں جو ان کے قبروں پر بنا دیے گئے۔ تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ تمہارے مددگار ہیں تو ان سے مدد طلب کرو، دیکھو کہ وہ تمہاری مدد کرتے ہیں کیا، اور میرے خلاف تدبیر کرنا چاہو تو کر کے دیکھ لو۔ ہاں پڑھیں بیٹے۔ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم۔ بے شک میرا ولی تو صرف اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی، اور وہ اصلاح کرنے والوں کی حمایت فرماتا ہے، اور اللہ کے سوا جس کسی کی بھی دعا کر کے پکارتے ہو ان میں تمہاری مدد کو پہنچنے کی طاقت نہیں، بلکہ خود یہ لوگ اپنی مدد آپ بھی نہیں کر سکتے، اور اگر تم ان کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاؤ تو تمہاری آواز کو سن نہیں سکتے، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ جیسے تمہاری طرف تاک رہے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے۔ نرمی اور معاف کرنے سے کام لو، اور نیکی کے کام کا حکم کرو، اور جاہلوں سے دامن بچا کر نکل جاؤ، اور اگر جھگڑا ڈالنے کے لیے شیطان تم کو اکسانے لگے تو اس کی شرارت سے بچنے کے لیے اللہ کا سہارا حاصل کرو، یہی یقیناً وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک بالکل، یعنی اگر تم اپنے، ہم کہتے ہیں نا کہ دعوے میں سچی ہو تو مددگار ہو ان کو مدد کے لیے طلب کرو، جو خود اپنی مدد نہیں کر پاتے اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں، جو کہ خود اپنی مدد پر قدرت نہیں رکھتا وہ دوسروں کی کیا مدد کر سکتا ہے۔ آگے آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کا حکم دیں۔ یعنی بعض علماء نے اس کے معنی میں یہ کیا کہ جو ضرورت سے زائد مال ہو وہ لے لو، یعنی اگر تم ان کی ہدایت کی طرف بلاؤ تو اس کو نہ سنیں، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، آپ درگزر کو اختیار کریں۔ یعنی ایسے اگر معاملات ہوتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے۔ یہ ایک اخلاقی ہدایت ہے کہ عفو درگزر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار اس کو اپنانے کے لیے کہا ہے، بہت تلقین کی عفو درگزر کی، معاف کرنے کی۔ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر آپ پر تنقید کرنے لگے۔ ایک منٹ، امام ابن جریر اور امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کو ترجیح دی ہے، اور چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے
تو اس وقت وہ ان کی خدمت میں حاضر اور آ کر ان پر تنقید کرنے لگے کہ آپ ہمیں نہ پوری دیتے ہیں، عطا دیتے ہیں، اور نہ ہمارے درمیان انصاف کرتے ہیں، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت غضبناک ہوئے۔ یعنی یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشیر جو تھے قربن قیس نے، جو وہ اینیا کے بھتیجے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے، اس کا امر بالمعروف وعارض عن الجاہلین، درگزر کو اختیار کیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ کیا حکم دیا تھا؟ خذ العفو، درگزر کو اختیار کیجیے، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیجیے، وعارض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ تو یہ ہے نا، ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں ہمارے لیے جو نصیحت ہے نا بیٹے، آپ لوگ نوٹ کرتے جائیے کہ یہ صرف انہی کے لیے نہیں تھا۔ اگر ایسے واقعات ہوں، اور ہمارے ساتھ بھی روز مرہ دن بھر میں ایسے حالات ہوتے رہتے ہیں نا، کہ کسی نے کچھ دل دکھا دیا، کچھ کوئی بات کہہ دی، تو کیسے ہم پلٹ کے جواب دے دیتے ہیں اور رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہاں پہ حکم دیا گیا ہے کہ درگزر کا، معاف کرنے کا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ہے، جو کچھ بھی ہم پڑھے ہیں، ہفتے والوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کو بندر بنا دیا، اور ان کو جنہوں نے منع کیا تھا انہوں نے منع کیا تھا، صرف انہیں چھوڑ کر باقی جن لوگوں نے انہیں منع نہیں کیا انہیں بھی بنایا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے اطراف میں بھی دیکھیں، اور اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم کو روکنا ضروری ہے۔ خود تو ہم رکیں، غلط کام نہ کریں، اور جو اگر کر بھی رہا ہو نا تو اس کو روکیں۔ تو ہر چیز جو بھی ہے یہ ہم سب کے لیے ہے، کہ یہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ کیسے تا قیامت تک کے لیے ہے نا یہ کتاب۔ تو ہر ایک کو اس میں جو کچھ لکھا ہے اس سے سبق لینا چاہیے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ نیکی کا حکم دو، ہاں، اور برائی سے روکو۔ جب آپ نیکی کا حکم دینے میں اتمام حجت کر چکے اور پھر بھی وہ نہ مانے، تو پھر ان سے اعراض فرما لیں اور ان کے جھگڑوں اور حماقتوں کا جواب نہ دیں۔ اور بے شک اللہ سن رہا ہے اس موقع پر۔ اگر آپ کو شیطان کیا ہے، شیطان تو بہت بہکاتا ہے نا، ورگل آتا ہے، تو اگر اس نے اس اشتعال میں لانے کی کوشش کی تو آپ اللہ سے پناہ طلب فرمائیں۔ آپ پڑھیں بیٹے۔ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ جو پرہیز کرتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جب کبھی شیطان کی چھیڑ چھاڑ سے جھگڑا بڑھنے کی نوبت آ جائے تو چوکنے ہو کر اللہ کی یاد میں لگتے ہیں کہ فوراً اصل معاملہ انہیں صاف دکھنے لگتا ہے، اور ان کی برادری کے لوگ انہیں الجھن میں گھسیٹنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رہنے دیتے۔ جب ان کے سامنے تم کوئی آیت پیش نہیں کرتے تو فوراً کہتے ہیں کہ کوئی آیت کیوں نہیں بتاتے۔ جواب میں کہہ دو کہ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو آیتیں میرے رب نے میری طرف وحی سے بھیجی ہے، جو تمام انسانوں کے لیے حق بات کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے دیکھ لینے کا ذریعہ ہے، اور صاف راستہ اور بھرپور رحمت بھی۔ لیکن یہ سب اس قوم کے لیے جو ایمان میں آنے کو تیار ہوں۔ یہاں پر شیطان کی طرف سے جب کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں، پھر یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے، بہت چوکنا رہتا ہے، وہ ہر طرف سے کوشش کرتا ہے کہ کس طرح سے انہیں پھسلائے اور کس طرح سے انہیں غلط کام کے لیے اکسائے۔ پھر اچانک جو جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، چونک پڑتے ہیں۔ اور یعنی شیطان کافروں کو گمراہی کی طرف کھینچے لے جاتا ہے، پھر وہ کافر گمراہی کی طرف جانے میں شیطان جو ہے ان کو لے جانے میں کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ یعنی جو کافر بھی یہ ہو جو کیا کرتے ہیں، کافر انہیں گمراہی کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں اور وہ غلط کام کرنے پر اکساتے ہیں اور پوری طرح سے ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور 203 میں فرمایا کہ میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، روشن دلیلیں ہیں، ہاں تمہارے رب کی طرف سے ہدایت اور رحمت۔ بالکل یہ ایسا ہی معجزہ ہے جو قرآن مجید ہے، اس میں پوری روشن دلیلیں ہیں، کھلی کھلی صاف صاف آیتیں بیان کی گئی ہیں اور جو ان کے کہنے پر ان کی خواہش کے مطابق ظاہر کر کے دکھائے گئے۔ کتنی ہی معجزے اس وقت دکھائے گئے نا
کہ جو کچھ ان لوگوں نے مانگا تو بہت سارے معجزے بھی دکھائے گئے تاکہ وہ کچھ سبق لیں، اور اللہ کی ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تھے ان پر ہوتی رہی، جیسے انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھیں گے اسے. ہاں پڑھے بیٹے. ایک وَإِذَا منٹ قُرِئَ جی ایک منٹ. یہاں پہ لکھا ہے لولس طبعی تہا کے معنی ہے تو اپنے پاس سے ہی کیوں نہیں بنا لاتا. اس کے جواب میں بتلا گیا کہ آپ فرما دیں معجزات پیش کرنا میرے اختیار میں نہیں، میں تو صرف وحی الہی کا پیروکار ہوں. ہاں البتہ یہ قرآن جو میرے پاس آیا ہے یہ بجائے خود ایک بڑا معجزہ ہے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت ہی دلائل اور برہانی ہیں، ہدایت و رحمت ہے، بشرط یہ کہ کوئی ایمان لانے والا ہو. پڑھیں بیٹے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے بڑے غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو عاجزی سے گڑ گڑا کر اپنی جی میں یاد کرتے رہو، اور خوف سے چپکے دھیمی آواز سے صبح شام اس کا ذکر کرتے رہو، اور غفلت میں پڑے لوگوں کے ساتھ نہ ہونا. جو لوگ تمہارے رب کے قریب ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ گھمنڈ اور بڑائی چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے صرف اسی کو سجدہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں پر جو آیت ہے 204 اس کو نوٹ کر لیجیے بیٹے آپ لوگ. 7/204 بہت امپورٹنٹ آیت ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرنا ہے؟ غور سے کان لگا کر سننا اور خاموش رہا کرو تاکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو تم پر. یہ جو ان کافروں کو کہا جا رہا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے وقت شور مچاتے تھے، اس وقت کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ شور کیا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو قریش کی جو شرارتی لوگ تھے وہ شور کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے کہ یہ قرآن مت سنو اور شور کرو تاکہ ان لوگوں کو ڈسٹرب ہو اور یہ لوگ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکیں. تو ان سے کہا گیا کہ اس کی بجائے تم شور کرنے کی بجائے اگر تم غور سے سنو اور خاموش رہو تو ہو سکتا ہے اللہ تمہیں ہدایت سے نواز دے اور یوں تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے نا، چاہے نماز ہو یا غیر نماز، سب کو خاموشی سے قرآن سننے کا حکم ہے. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں جہری نمازوں میں مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنے میں اس قرآنی حکم کے خلاف باور کراتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پورے سورہ فاتحہ جو ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے. اور جب جہری نماز ہوتی ہے امام زور سے پڑھتا ہے نا تو اس کے بعد جیسے جو بھی مقتدی ہیں وہ دل میں پڑھیں گے، پر ایسا نہیں کہ وہ خاموش رہیں گے صرف سنیں گے. یہ اس سے اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا، جبکہ ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ اس پر یقین رکھتی ہے کہ سورہ فاتحہ کو جب امام پڑھا رہا ہو تو صرف سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. سورہ فاتحہ پڑھنے کی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث سے ثابت ہے. اس لیے اول تو اس آیت کو صرف کفار کے متعلق ہی سمجھنا صحیح ہے، جیسا کہ اس کے مکی ہونے یہ بھی اس کی تائید ہوتی ہے. لیکن اگر عام سمجھا جائے تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو خارج فرما دیا ہے کہ وہ امام جب زور سے پڑھ رہا ہے تو اپنے دل میں آہستہ پڑھیں گے، زور سے نہیں پڑھیں گے. اور جہری نمازوں میں جو ہے پڑھنا ضروری ہے دل میں، ایسا نہیں کہ آپ کو صرف سننا ہے. تو یہ ایک بات آپ سب نوٹ کر لیجیے. اگر کچھ بہنیں اس طرح سے جیسے مسجدوں میں جاتی ہیں امام پڑھاتے ہیں تو وہاں پر پڑھ رہے ہیں، یا کچھ آدمی بھی ایسے ہی کی بات پہنچنی ضروری ہے کہ امام اگر پڑھا بھی رہا ہے جہری نماز بھی ہے تو جو ان کے مقتدی ہیں ان کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، خواہ وہ دل ہی میں پڑھے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر سجدہ آیا ہے بیٹے، یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں. پہلا سجدہ ہے تو
ہم یہاں پر یہ بھی پڑھ لیں گے کہ تلاوت سجدہ کیا ہے، اگر کسی کو یاد نہیں ہو تو، اور اس کی فضیلت بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو سجدے تلاوت کی فضیلت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم سجدہ تلاوت کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا دور ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا، میرے لیے جہنم ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے سجدہ کی آیت پر آتے تو سجدہ کرتے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے، جسے مسلم نے روایت کیا۔ اور سجدہ تلاوت کے لیے باوضو ہونا افضل ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی سواری سے نیچے اترتے، استنجا کرتے اور سوار ہو جاتے، سجدے کی آیت تلاوت کرتے تو وضو کے بغیر سجدہ کر لیتے۔ سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ الحمدللہ ہماری سورہ آراف ختم ہو گئی، اب سورہ انفال شروع ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم سورہ انفال یہ جو ہے سورہ انفال مدنی سورہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے 88 نمبر کی ہے، اور مصحف میں 8 نمبر پر ہے، اور اس میں 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ اور اس کا نزول ہم دیکھتے ہیں، یہ سورہ تمام تر غزوہ بدر اور اس کے متعلق ہے۔ غزوہ بدر بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا، زیادہ تر کئی بار گزر چکا ہے اس کے کس طرح سے وہ غزوہ پیش آیا تھا۔ غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ غزوہ کا مطلب ہے کہ وہ مہم جس کی قیادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور بدر کی جنگ اسلام کی عالمگیر اور طاقتور جو ہے برداری کا سنگ بنیاد ہے۔ بدر کی فتح نے اسلام کو قابل لحاظ طاقت بنا دیا۔ اس فتح سے اللہ تعالیٰ یہ ثابت کر دیا کہ اس میں تائید الہی کا کتنا بڑا حصہ تھا، تاکہ اہل ایمان اللہ پر توکل کریں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں آگے اس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 1۔ یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو نکالا تھا، جبکہ مومنوں کی ایک جماعت اس کو ناپسند کرتی تھی۔ وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ وہ واضح ہو گیا تھا آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لیے جاتا ہے اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں، اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے،
اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، گو یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے، اور اللہ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تمہیں تسکین دینے کے لیے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسہ کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ اس وقت کو یاد کرو جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، تو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور کو مارو۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہ سزا چکھو اور جان لو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے میدان جنگ میں مقابلہ کرو تو ان سے پیٹ مت پھیرنا، اور جو شخص ان سے اس موقع پر پیٹ پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو، جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو، وہ مستثنا ہے۔ باقی اور جو ایسا کرے گا تو اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا، اور جب آپ نے مٹھی بھر خاک پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی، اور تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھے انعام سے نوازے۔ بلا شبہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہاری ذرا بھی کام نہ آ سکے گی، گو کتنی زیادہ ہو۔ اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی مت کرو، اور تم سنتے ہو۔ بے شک آیت 20 جی بے شک۔ الحمدللہ۔ یہاں پر جو انفال ہے، یہ کیا ہے؟ الانفال نفل کی جمع ہے، جس کے معنی زیادہ کے ہیں۔ نفل جو ہم پڑھتے ہیں نا، زیادہ، ایکسٹرا، اور یہ اس مال و اسباب کو کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگے، یعنی جب جنگ جیت جاتے ہیں تو کافروں کا جو مال و اسباب ہاتھ لگتا ہے اس کو نفل کہتے ہیں۔ جیسے غنیمت بھی کہتے ہیں، یہ غنیمت بولتے ہیں کہ ارے غنیمت سے مل گیا، ہاں مال غنیمت، بالکل صحیح زائدہ۔ تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں میں سے، یعنی مال غنیمت اپنا کچھ نہیں نا، ان لوگوں کا ہے، یعنی ایسے ہی مفت آپ کے ہاتھ آیا۔ خیر مفت تو ہم نہیں کہیں گے کیونکہ انہوں نے جنگ لڑی ہے، پورا اپنی جان کی بازی لگا دی اللہ کے اس حکم پر، تو ان لوگوں کو جو کچھ ملے گا وہ بے شک جو ہے مال غنیمت ہے، اور اس کی پھر انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کریں گے۔ تو یہ گویا امت محمدیہ پر ایک زائد چیز حلال کی گئی، اس سے پہلے نہیں تھی یہ، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان پر یہ حلال کیا گیا۔ جو بھی جنگ میں جیتیں گے وہ مال غنیمت اس لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں کہ جس کو ملا مال وہ مطلب لے لے اپنے پاس رکھ لے، ایسا نہیں، پورا جس کو مال ملے گا وہ لا کے ایک سامنے جمع کر دیا جائے گا، پھر اس کی تقسیم ہوگی جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اس کے مطابق۔ اور اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذکورہ تینوں باتوں پر عمل کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس سے تقوی، اصلاح ذات اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے یہ بہت اہم ہے۔
خاص طور پر مال غنیمت کی تقسیم میں ان تینوں امور پر عمل ضروری ہے۔ آگے بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ اللہ کی اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت کرتے ہیں، ہے نا، پہلے تو اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے، اور اس کے بعد جس کی ہوگی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اس کے بعد اللہ کا ذکر سن کر اللہ کی جلالت و عظمت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ نمبر 3، تلاوت قرآن سے ان کے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے۔ اور نمبر 4، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اسباب سے اعراض و گریز نہیں کرتے، کیونکہ انہیں اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے۔ آگے ان کی مزید صفات کا تذکرہ ہے، اور ان صفات کے حاملین کے لیے اللہ کی طرف سے سچے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ اور مغفرت اور رحمت الہی اور رزق کریم کی نوید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شمار فرما لے، آمین ثم آمین۔ یہاں پر تو آیتیں ان کے ایمان کو زیادہ وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ اس میں جو ہے نا جنگ بدر کا بھی نقشہ کھینچا گیا ہے، جو کہ ہم پہلے گزر چکا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں نا جنگ بدر کس طرح سے پیش آئی تھی 2 ہجری میں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح آگے کی آیت میں ہے 5 نمبر کی، کہ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو نکالا تھا، جبکہ مومنوں کی ایک جماعت اس کو ناپسند کرتی تھی۔ یعنی جس طرح مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا باعث بنا ہوا تھا، پھر اسے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا گیا، تو اسی میں مسلمانوں کی بہتری تھی۔ اسی طرح آپ کا مدینہ سے نکلنا اور آگے چل کر اس کو ناپسند ایک منٹ آگے چل کر تجارتی قافلے کی بجائے لشکر قریش سے متبھیڑ ہو جانا، وہ باعث تباہی کے لیے ناگوار تھا، لیکن اس میں بھی بالآخر فائدہ مسلمانوں ہی کا تھا۔ ایک منٹ ہے تو آپ ہولڈ کریں۔ آگے آیت نمبر 9 میں، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کافر ان سے 3 گنا یعنی 1000 کے قریب تھے۔ یہ جو بات ہے جنگ بدر کے بارے میں بتائی جا رہی ہے۔ پھر مسلمان نہتے بے سر و سامان تھے، جبکہ کافروں کے پاس اسلحہ کی بھی فراوانی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کا سہارا صرف اللہ ہی کی ذات تھی،
جس سے وہ گڑ گڑا کر مدد کی فریادیں کر رہے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ایک خیمے میں نہایت الہا وزاری سے مصروف دعا تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3953 اور 3957۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی اور 1000 فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل لگاتار مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گئے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنے وہ ان کے دلوں میں خلوص تھا اور کتنا ایمان تھا، کتنے کم ہونے کے باوجود انہوں نے کیسے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک اللہ کا حکم اور اپنے رسول کی جو اطاعت تھی ان کے دل میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان کی مدد کی، یعنی فرشتوں کا نزول تو خوشخبری اور ان کے دلوں کے اطمینان کے تھا، ورنہ اصل مدد تو اللہ کی طرف سے تھی جو فرشتوں کے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ میں فرشتوں نے عملی حصہ لیا اور کئی کافروں کو انہوں نے تحت تیغ کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3995۔ آگے آیت نمبر 11 میں، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تمہیں تسکین دینے کے لیے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا۔ یہ جنگ احد کی طرح جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، جس سے ان کے دلوں کے بوجھ ہلکے ہو گئے اور اطمینان اور سکون ایک خاص کیفیت ان پر طاری ہو گئی۔ اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کرے۔ یعنی تیسرا انعام یہ کہ بارش نازل فرما دی، جس سے ایک تو ریتیلی زمین میں نقل و حرکت آسان ہو گئی، دوسرے وضو و طہارت میں بھی پانی کی وجہ سے آسانی ہو گئی، اور تیسرے اس سے شیطانی وسوسوں کا ازالہ بھی کر دیا جو اہل ایمان کے دلوں میں ڈال رہا تھا کہ تم اللہ کے نیک بندے ہوتے ہوئے بھی پانی سے دور ہو، دوسرے جنابت کی حالت میں تم لڑو گے تو کیسے اللہ کی رحمت و نصرت تمہیں حاصل ہوگی۔ یعنی ایسے ایسے خیالات ان کے دل میں شیطان ڈال رہا تھا وسوسے۔ تیسرے تم پیاسے ہو جبکہ تمہارے دشمن سیراب ہے وغیرہ۔ یہ آگے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، تمہارے پاؤں جما دے۔ آیت نمبر 11، یہ چوتھا انعام تھا جو دلوں اور قدموں کو مضبوط کر کے کیا گیا۔ آگے آیت 15 میں کہ جب تم کافروں سے میدان جنگ میں مقابلہ کرو تو ان سے پیٹھ مت پھیرنا۔ یعنی مسلمان اور کافر جب ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوں تو پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہلاک کر دینے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک کر دینے والی 7 چیزوں سے بچو۔ ان 7 میں ایک یہ ہے کہ مقابلہ والے دن پیٹھ پھیر جانا۔ صحیح بخاری کی حدیث 2766، صحیح مسلم 89۔ آیت نمبر 17 میں کہ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا، اور جب آپ نے مٹھی بھر خاک پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ تو جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ایسے زمین سے اٹھائی، مٹھی بھر خاک مٹی، اور دشمن کی طرف پھینکی، جس سے کیا ہوا کہ آپ نے تو ایک ہی مٹھی اٹھا کے پھینکی نا، لیکن ان کے سب کے آنکھوں میں وہ گئی اور پھر وہ بس آنکھیں مسلتے رہ گئے، ان کی آنکھیں ایک دم یہ ہو گئی نا، مٹی جانے سے کیسے ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے؟ اللہ ہی نے سجھائی۔ تو یہ معجزہ تھا جو اس وقت اللہ کی مدد سے ظاہر ہوا، مسلمانوں کی کامیابی میں بہت مددگار ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، کنکریاں جو بے شک آپ نے پھینکی تھی لیکن اس میں تاثیر ہم نے پیدا کی تھی۔ اگر ہم اس میں یہ تاثیر پیدا نہ کرتے تو یہ کنکریاں کیا کر سکتی تھیں؟ اس لیے بھی دراصل ہمارا ہی کام تھا نہ کہ آپ کا۔ یہاں پر آیت نمبر 19 میں کہ اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا۔ یعنی ابو جہل وغیرہ روسائے قریش نے مکہ سے نکلتے وقت دعا کی تھی کہ یا اللہ، ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان اور قاطع رحم ہے کل تو اسے ہلاک کر دے۔ یہ کس نے دعا مانگی تھی؟ قریش کے جو رئیس تھے نا، ابو جہل اور اس کے سارے ساتھی جو تھے، بڑے بڑے سردار، انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، ہم میں سے جو بھی
تیرا زیادہ نافرمان، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو فرما بردار سمجھ رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ جو تیرا زیادہ نافرمان اور یہ قاطع رحم ہے، کل تو اسے ہلاک کر دے۔ اپنے طور پر وہ مسلمانوں کو قاطع رحم اور نافرمان سمجھتے تھے، اس لیے اس قسم کی دعا کی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی تو اللہ تعالیٰ ان کافروں سے کہہ رہا ہے کہ تم فتح یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ طلب کر رہے تھے، تو فیصلہ تو سامنے آ چکا، اس لیے اب تم کفر سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر تم دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں آؤ گے تو ہم بھی دوبارہ ان کی مدد کریں گے، اور تمہاری جماعت کثرت کے باوجود، اتنے سارے اسلحہ ہونے کے باوجود بھی تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ یعنی سن لینے کے باوجود عمل نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے ایک اس میں سے 21 سے پڑھو شگفتہ۔ شگفتہ آ گئے ہیں ہمارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ بے شک بدترین جانور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو کہ ذرا نہیں سمجھتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا ہے تو ان کو سننے کی توفیق دیتا ہے، اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ، جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ اور تم ایسے وبال سے بچو جو خاص ان ہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم زمین میں قلیل تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ گھسوٹ نہ لیں، سو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی، اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے حقوق میں خیانت مت کرو، اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو، اور تم جانتے ہو، اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا، اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ آیت 29 آیت 30۔ اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے جبکہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں، یا آپ کو قتل کر ڈالیں، یا آپ کو خارج وطن کر دیں، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم ارادہ کریں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلو سے منقول چلی آ رہی ہیں۔ اور جبکہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے، حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں، اور اس کے متولی تو سوا متقیوں کے اور اشخاص نہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ بے علم ہیں۔ اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، سو اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ بلا شبہ یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکے، سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، پھر مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، بس ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔
ایسے لوگ پورے خسارے میں ہیں۔ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر اپنی وہی عادات رکھیں گے تو کفار سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے، اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر یہ باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے، اور اگر روگردانی کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رفیق ہے، وہ بہت اچھا رفیق ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔ آیت نمبر 24 میں، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ یعنی موت وارد کر کے جس کا مزہ ہر نفس کو چکنا ہے، مطلب یہ ہے کہ قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے اللہ اور رسول کی بات مان لو اور اس پر عمل کرو۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، انہیں جس طرح چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے۔ پھر آپ نے یہ دعا پڑھی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک۔ صحیح مسلم کی حدیث 2654۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ بعض روایت میں ثبت قلبی علی دینک، جامع ترمذی کی حدیث میں ہے 2140۔ اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور تم اس فتنے سے بچو 25 کہ جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گناہوں کے مرتکب ہوں گے۔ اس سے مراد یا تو بندوں کے ایک دوسرے پر تسلط ہے، عام و خاص پر ظلم کرتے ہیں، یا وہ عام عذاب ہے جو کثرت بارش یا سیلاب وغیرہ سے زمینی و آسمانی آفات کی صورت میں آتے ہیں، اور نیک و بد سبھی ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ بعض احادیث میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ترک کرنے کی وجہ سے عذاب کی جو وعید بیان کی گئی ہے وہ مراد ہے اس سے۔ آگے آیت 27 میں، اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کے حقوق میں خیانت مت کرو، اور اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو، تم جانتے ہو۔ اللہ اور رسول کے حق میں خیانت یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے تابع دار بن کر رہو، اور خلوت میں تنہائی میں اس کے برعکس نافرمانی مت کرو۔ اس طرح یہ بھی خیانت ہے کہ فرائض میں سے کسی فرض کا ترک اور نواہی میں سے کسی بات کا ارتکاب کیا جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کے پاس جو امانت رکھواتا ہے اس میں قیامت نہ کرے۔ تخونوا اماناتکم کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پاس جو امانت رکھے اس میں خیانت مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امانت کی حفاظت کی بڑی تاکید فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اکثر خطبوں میں یہ ضرور ارشاد فرماتے تھے کہ اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں، اور اس کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی کا احساس نہیں۔ یہ جو ہے حدیث مسند احمد کی 3/135۔ آگے آیت ہے، آیت میں کہ اور تم اس بات کو جان لو 28 میں کہ تمہارے اموال تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے۔ پڑھ چکے نا اپنے مال اور اولاد کی محبت ہی عام طور پر کیا ہوتا ہے، انسان کو خیانت پر اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے گریز پر مجبور کرتی ہے۔ کئی بار انسان اگر نیک ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، صحیح راہ پر بھی ہوتا ہے، تو بعد میں ایسا حال ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے، کسی وجہ سے جو ہے وہ ایسی غلط عادتوں میں پڑ جاتا ہے کہ خیانت کرنے کو اتر آتا ہے۔ اس لیے ان کو جو آزمائش قرار دیا گیا ہے نا مال اور اولاد کو، یعنی اس کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کی محبت کتنی ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے یا مال اور اولاد کی۔ اگر وہ
امانت اور اطاعت کے تقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں. اگر وہ پورے کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہے، ورنہ اس صورت میں یہی مال اور اولاد اس کے لیے عذاب الہی کا باعث بن جائیں گے. بے شک اور آگے ہے کہ تمہارے لیے حق کو باطل میں امتیاز کرنے والی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا. یہاں پر جو ہے آیت نمبر 29، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی چیز دے گا. یعنی تقویٰ کا مطلب ہے امر الہی کی مخالفت، اوامر الہی کی مخالفت اور اس کے مناہی کا ارتکاب سے بچنا. یہ تقویٰ کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا اور جس سے منع کیا گیا اس سے رک جانا. اور فرقان کے جو معنی بیان کیے ہیں، مثلا ایسی چیز جس سے حق و باطل کے درمیان فرق کیا جا سکے. مطلب یہ ہے کہ تقویٰ کی بدولت دل مضبوط، بصیرت تیز تر اور ہدایت کا راستہ واضح تر ہو جاتا ہے، جس سے انسان کو نا ہر ایسے موقع پر جب عام انسان کچھ اس کی شک کی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، اس صراط مستقیم کی انہیں توفیق مل جاتی ہے. اور اس کے علاوہ فتح اور نصرت اور نجات بھی اس کے معنی کیے گئے ہیں، اور سارے ہی معنی جو ہے نا مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ تقویٰ سے یقیناً یہ سارے ہی فائدے حاصل ہوتے ہیں، بلکہ جو ہے اس کے ساتھ اس کا انکار جو ہے مغفرت اور فضل عظیم بھی حاصل ہوتا ہے. اس کا اگر آپ تقویٰ پہ قائم رہیں گے تو آپ کو کیا ہے، آپ کے گناہوں سے مغفرت ملے گی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے آپ کو اس کا اچھا صلہ عطا فرمائیں گے. آگے کی آیت میں ہے کہ اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے جب کافر لوگ آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں سوچ رہے تھے. یہ اس سازش کا تذکرہ ہے جو رؤوسا جو تھے مکہ کے، انہوں نے کیا کیا، دارالندہ میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے نا ختم ہی کرنا چاہ رہے تھے. وہ مختلف قبیلوں کے نوجوان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر معمور کیا جائے تاکہ کسی ایک کو قتل کے بدلے میں قتل، وہ جو قصاص کا تھا نا وہ نہ رہے. اب اتنے سارے قبیلوں کے لوگوں نے حصہ لیا تو پھر کس کس کو قتل کریں گے نا. تو بلکہ جب دیت دے کر جان چھوٹ جائے سوچ کر بہت سارے قبیلوں کے نوجوان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر معمور کیا تھا. وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور بے شک اللہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے. چنانچہ اس سازش کے تحت ایک رات جب یہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر اس انتظار میں کھڑے تھے کہ آپ نکلیں تو آپ کا کام تمام کر دیں، ایک ساتھ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سازش سے آگاہ فرمایا اور آپ نے گھر سے باہر نکلتے وقت مٹی کی ایک مٹھی لی، ان کے سروں پہ ڈالتے ہوئے نکل گئے. کسی کو آپ کے نکلنے کا پتہ ہی نہیں لگا حتیٰ کہ آپ غار ثور میں پہنچ گئے. یہ کافروں کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر تھی جس سے بہتر تدبیر کوئی نہیں کر سکتا. بے شک آگے آیت 33 میں، اور اللہ ایسا نہ کرے گا ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے. یعنی جب پیغمبر موجود ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ عذاب نہیں دیتا، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں. یعنی اس سے مراد ہے کہ وہ آئندہ مسلمان ہو کر استغفار کریں گے، یا یہ کہ طواف کرتے وقت مشرکین غفرانک ربنا و غفرانک کہا کرتے تھے. لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. آیت نمبر 34 کے آخر میں ہے کہ ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ سزا نہ دے. یعنی وہ مشرکین اپنے آپ کو مسجد حرام خانہ کعبہ کا متولی سمجھتے تھے، اور اس اعتبار سے چاہتے تھے کہ ہم تو طواف کی اجازت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے نہ دیتے، لیکن چنانچہ مسلمانوں کو بھی وہ مسجد حرام میں آنے سے روکتے تھے.
حالانکہ وہ اس کے متولی ہی نہیں تھے، زبردستی متولی بنے بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ متولی تو متقی افراد ہی بن سکتے ہیں، نہ کہ مشرک۔ علاوہ اس آیت میں جس عذاب کا ذکر ہے، اس سے مراد فتح مکہ ہے، جو مشرکین کے لیے عذاب علیم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور مشرکین جس طرح بیت اللہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے، اس طرح طواف کے دوران وہ انگلیاں منہ میں ڈال کر سیٹیاں بجاتے اور ہاتھوں سے تالیاں بجاتے تھے۔ اس کو بھی وہ عبادت اور نیکی تصور کرتے تھے، جس طرح آج بھی جاہل صوفی مسجدوں اور آستانوں میں رقص کرتے، ڈھول پیٹتے، دھمال مچاتے اور کہتے ہیں کہ یہی ہماری نماز اور یہی عبادت ہے، یعنی ناچ ناچ کر ہم اپنے یار کو منا لیں گے، یعنی اللہ کو۔ اعوذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ آیت 36 میں کہ بے شک یہ کافی لوگ اپنے مالوں پہ اس لیے خرچ کریں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، اور آخر میں ہے کہ کافی لوگ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ بے شک جب قریش مکہ کو بدر میں شکست ہوئی اور ان کے شکست خوردہ اصحاب مکہ واپس گئے، ادھر سے ابو سفیان بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کر وہاں پہنچے، تو کچھ لوگ جن کے باپ بیٹے بھائی اس جنگ میں مارے گئے تھے، ابو سفیان اور جن کا اس تجارتی سامان میں حصہ تھا، اس کے پاس گئے اور ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ اس مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کریں، یعنی جو بھی ان کو مال وہاں پہنچا تھا نا، اس کی جو بھی اس کی مالی حیثیت جو بھی تھی، وہ پورا مال جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں ان سے انتقام لینے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہی لوگوں یا اسی قسم کا کردار اپنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ بے شک یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کر لیں، لیکن ان کے حصے میں سوائے حسرت اور مغلوبیت کے اور کچھ نہیں آئے گا، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت 38 میں آپ کافروں سے کہہ دیجیے اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے۔ باز آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونا ہے، جس طرح حدیث میں بھی ہے جس نے اسلام قبول کر کے نیکی کا راستہ اپنا لیا، اس سے اس کے ان گناہوں کی باز پرس نہیں ہوگی جو اس نے جاہلیت میں کیے ہوں گے، اور جس نے اسلام لا کر بھی برائی نہ چھوڑی، اس سے اگلے پچھلے سب عملوں کا مواخذہ ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6921 اور صحیح مسلم 189/120۔ ایک اور حدیث میں ہے اسلام ما قبل کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہ مسند احمد کی ہے چیپٹر 4 کی 199۔ اور دین اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ آیت 39 بے شک یعنی تمہارے لیے ان کا ظاہری اسلام ہی کافی ہے، باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، کیونکہ ان کو ظاہر و باطن ہر چیز کا علم ہے۔ اور اگر یہ روگردانی کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ تمہارا رفیق ہے، یعنی اسلام قبول نہ کریں اور اپنے کفر پر مصر رہیں تو بے شک جو ہے اللہ تمہارا رفیق ہے، یعنی تمہارے دشمنوں پر تمہارا مددگار اور تمہارا حامی وہ محافظ ہے، وہ بہت اچھا رفیق ہے، بہت اچھا مددگار ہے، بے شک نعم المولا و نعم النصیر۔ بس کامیاب بھی وہی ہوگا جس کا مولا اللہ ہو، اور غالب بھی وہی رہے گا جس کا مددگار اللہ ہو، بے شک۔ آیت نمبر 41 جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت داروں کا اور یتیموں اور مسکینوں کا اور مسافروں کا، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے، جو دن حق و باطل کی جدائی کا تھا، جس دن 2 فوجیں بھڑ گئی تھیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جبکہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے بہت نیچا تھا، اگر تم آپس میں
وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے، لیکن اللہ کو تو ایک کام کر ہی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا، تاکہ جو لوگ ہلاک ہو دلیل پر یعنی یقین جان کر ہلاک ہو، اور زندہ رہے وہ بھی دلیل پر حق پہچان کر زندہ ہے۔ بے شک اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اگر ان کی زیادہ دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے۔ جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم دکھایا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو۔ آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر و سحار رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں نے جیسے نہ بنو جو ایسے نہ بنو ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور ان لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیرنے والا ہے، جبکہ ان کے اعمال شیطان انہیں زینت دار دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئی تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تو تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ جبکہ منافق کہہ رہے تھے وہ بھی جن کے دلوں میں روگ تھا کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کاش کہ تو دیکھتا جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے منہ پر اور ان کے سینوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلنے کا عذاب چکھو، یہ بسبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان سے اگلوں کے، انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، بس اللہ نے ان کی گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور سخت عذاب والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دے جو کہ ان کی اپنی تھی، اور یہ کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ مثل حالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے لوگوں کی کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں، بس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبا دیا۔ یہ سارے ظالم تھے۔ تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو کفر کرے پھر وہ ایمان نہ لائے، جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیز نہیں کرتے۔ بس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے، انہیں ایسی مار کے ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کرے۔ اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کافر یہ خیال نہ کرے کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی، کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو، اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں خوب جان رہا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ آیت نمبر 45 میں اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ یہاں پر مسلمانوں کو لڑائی کے آداب بتائے جا رہے ہیں جن کو دشمن سے مقابلے کے وقت ملحوظ رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات ثابت قدمی ہونی چاہیے، ثابت قدمی، استقلال۔ اور کیونکہ بعض دفعہ ثابت قدمی کے لیے بھی جو ہے
بہت اس کا کام ہوتا ہے ثابت قدمی اور استقلال جو ہے. دونوں صورتیں جو ہے مستثنا ہوں گی جن کے پہلے وضاحت کی جا چکی ہے، کیونکہ بعض دفعہ ثبات قدمی کے لیے بھی تحرف یا تحیز ناگزیر ہوتی ہے. دوسری ہدایت یہ ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ مسلمان اگر تھوڑے ہوں تو اللہ کی مدد کے طالب رہیں، اور اگر مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں تو کثرت کی وجہ سے ان کے اندر غرور پیدا نہ ہو، بلکہ اصل توجہ اللہ کی امداد پر ہی ہونی چاہیے. تیسری ہدایت اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. ظاہر بات ہے نازک حالات میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کتنی سخت خطرناک ہو سکتی ہے. اس لیے ایک مسلمان کے لیے ویسے تو ہر حالت میں اللہ اور رسول کی اطاعت ضروری ہے، تاہم میدان جنگ میں اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے، اور اس موقع پر تھوڑی سی بھی نافرمانی اللہ کی مدد سے محرومی کا باعث بن سکتی ہے. چوتھی ہدایت کہ آپس میں تنازع اور اختلاف نہ کرو، اس سے تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور پانچویں ہدایت کہ صبر کرو، یعنی جنگ میں کتنی بھی شدت آ جائے اور تمہیں کتنے بھی کٹھن مراحل سے گزرنا پڑے، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لوگوں دشمن سے مد پھیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت مانگا کرو، تاہم جب کبھی دشمن سے لڑائی کا موقع پیدا ہو جائے تو صبر کرو، جم کر لڑو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث 2966 ہے. آیت 48 میں کہ آخر میں ہے کہ جبکہ شیطان ان کے اعمال انہیں خوشنما کر کے دکھا رہا تھا، یعنی مشرکین جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہیں اپنے حریف قبیلے بنی بکر بن کنانا سے اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچائیں. چنانچہ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت بنا کر آیا جو بنی بکر بن کنانا کا ایک سردار تھے، اور انہیں نہ صرف فتح و غلبہ کی بشارت دی بلکہ اپنی حمایت کا بھی پورا یقین دلایا. لیکن جنگ کے دوران جب اس نے ملائکہ کی صورت میں امداد الہی دیکھی تو ایڑیوں کے بل پلٹ کر بھاگ کھڑا ہوا. وہ جو کہتا ہے کہ جو میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور یہ کہتا وہ بھاگ جاتا ہے. حالانکہ وہ اکساتا ہے ان لوگوں کو لڑنے کے لیے پہلے، اور پھر بعد میں جب فرشتوں کو دیکھتا ہے تو جنگ کے میدان سے بھاگ جاتا ہے. آیت 49 میں جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ بے شک شبہ غلبے والا اور حکمت والا ہے. بے شک و شبہ غلبے والا اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اہل دنیا کو اہل ایمان کے عزم و ثبات کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے جن کا توکل اللہ کی ذات پر ہے جو غالب ہے، یعنی اپنے پر بھروسہ کرنے والوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، اور حکیم بھی ہے، اس کے ہر فعل میں حکمت بالغہ ہے جس کا ادراک جو ہے انسانی عقل قاصر ہے اس کا ادراک کرنے سے. بے شک 51 میں یہ ان کاموں کا بدلہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں. بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. یہ عذاب تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، بلکہ وہ تو عادل ہے جو ہر قسم کے ظلم و جور سے پاک ہے. حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے اور تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. اے میرے بندو یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جن سے میں نے شمار کر رکھے ہوئے ہیں، بس جو اپنے اعمال میں بھلائی پائے اس پر اللہ کی حمد کرے، اور جو اس کے برعکس پائے تو اپنے آپ کو ہی ملامت کرے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 55 چیپٹر میں 2577. آیت نمبر 61
اگر وہ صلح کی طرف جھکے تو بھی صلح کی طرف جھک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ، یقیناً وہ بہت سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر وہ تجھ سے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تجھے کافی ہے، اسی نے اپنی مدد سے مومنوں سے تیری تائید کی۔ ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا۔ یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی، وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ اے نبی، تجھے کافی اللہ ہے اور ان مومنوں کو جو تیری پیروی کر رہے ہیں۔ اے نبی، ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ۔ اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ اچھا، اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہے جب تک کہ ملک میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے، اور اللہ زور آور با حکمت ہے۔ اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کے بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی۔ بس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے، خوب کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ اے نبی، اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا، اور پھر گناہ بھی معاف فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں، اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ تم اور ان میں عہد و پیمان ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ خوب دیکھتا ہے۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جنہوں نے جگہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، بس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض سے زیادہ نزدیک ہیں۔ اللہ کے حکم میں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بے شک 75 الحمدللہ کمپلیٹ۔ سورہ بھی مکمل ہو گیا نا؟ جی، اور 61 میں کہ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو تو بھی اس کی طرف مائل ہو جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ، یقیناً بہت سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اگر حالات جنگ کی بجائے صلح کے لائق ہو اور دشمن بھی صلح کرنا چاہتا ہو تو صلح کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر صلح سے دشمن کا مقصد دھوکہ اور فریب ہو تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، یقیناً اللہ دشمن کے فریب سے بھی محفوظ رکھے گا، وہ آپ کو کافی ہے۔ لیکن صلح کی اجازت ایسے حالات میں ہے جب مسلمان کمزور ہوں اور صلح میں اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ ہو، لیکن جب معاملہ اس کے برعکس ہو، مسلمان قوت و وسائل میں ممتاز ہوں اور کافر کمزور، تو اس صورت میں صلح کی بجائے کافروں کی قوت اور شوکت کو توڑنا ضروری ہے۔ سکسٹی تھری میں اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی، وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ یعنی عنایت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و مومنوں پر جو احسانات فرمائے، ان میں سے ایک بڑے احسان کا ذکر فرمایا، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنین کے ذریعے سے مدد فرمائی، وہ آپ کے دست و بازو اور محافظ و
معاون بن کر ایک دوسرے کے معاون بن گئے. مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ ان کے درمیان پہلے سے جو عداوت تھی اسے محبت و الفت میں تبدیل فرما دیا. پہلے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب ایک دوسرے کے جانثار بن گئے. پہلے ایک دوسرے کے دلی دشمن تھے، آپس میں رحیم و شفیق ہو گئے. صدیوں پرانی باہمی عداوتوں کو اس طرح ختم کر کے باہم پیار اور محبت پیدا کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور اس کی قدرت و مشیت کی کار فرمائی تھی. ورنہ یہ ایسا کام تھا کہ دنیا بھر کے خزانے بھی اس پر خرچ کر دیے جاتے، تب بھی یہ گوہر مقصود حاصل نہ ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر سورہ آل عمران کے آیت نمبر 103 میں بھی ہم پڑھ چکے. آپ نے بھی غنائم میں حنین کے موقع پر انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے جماعت انصار، ہے واقع نہیں کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی. تم محتاج تھے، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے خوشحال کر دیا. اور تم ایک دوسرے سے الگ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں آپس میں جوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے انصار ان کے جواب میں یہی کہتے، اللہ و رسولہ امن، اللہ اور اس کے رسول کے احسانات اس سے کہیں زیادہ ہیں. صحیح بخاری کی حدیث 4330 اور صحیح مسلم 1061. یہاں پر جو آیت نمبر 66 میں ہے کہ اللہ اب تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، اس میں کیا بتایا کہ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور 1000 ہوں گے تو وہ 2000 پر غالب رہیں گے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بے شک یعنی مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ تمہارے ثابت قدمی سے لڑنے والے 20 مجاہد جو 200 پر اور 100 1000 پر غالب رہیں گے. پچھلا حکم جو صحابہ پر گراں گزرا، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے میں، جو 20 200 کے مقابلے میں اور 100 1000 کے مقابلے میں کافی ہیں. اور جب کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی اتنی تعداد ہو تو میدان جنگ سے بھاگنا جائز نہیں بلکہ گناہ ہوگا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کمی فرما دی اور 1 اور 10 کا تناسب کم کر کے 1 اور 2 کا تناسب کر دیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث 4653. اور یہ کہہ کر ثابت قدمی، صبر و ثبات قدمی کی اہمیت بیان فرما دی کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اس کا اہتمام ضروری ہے. اس میں کچھ ہے نہیں بیٹے. آپ کی آیت میں جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کے تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، بس وہ لوگ تم میں سے ہی ہیں، اور رشتے ناطے والے اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. بے شک قوت بھائی بنا دیا تھا نا اس وقت جب مدینہ سے مکہ سے مدینہ گئے تھے، تو مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا کر اتنا مطلب انہیں یہ کیا گیا تھا کہ یا ایسا لگتا تھا کہ شاید وراثت بھی
उन्हीं का हक होगा ना, मुहाजिरीन का। तो यहाँ पर अकुवत या हल्फ की बुनियाद पर विरासत में जो हिस्सेदार बनते थे, इस आयत से उसको मनसूख कर दिया गया। अब वारिस सिर्फ वही होंगे जो नस्बी और ससुराली रिश्तों में मुंसलिक होंगे। अल्लाह की किताब या अल्लाह के हुक्म से मुराद है, यानी लौहे महफूज में असल हुक्म यही था, लेकिन अकुवत की बुनियाद पर सिर्फ आर्जी तौर पर एक दूसरे का वारिस बना दिया गया था, जो अब जरूरत खत्म होने पर वो भी हुक्म खत्म कर दिया गया। इंशाल्लाह सूरह तौबा शुरू हो रही है।